کے ساتھ ہے علی العلی مع القرآن والقرآن علی. اور ہمارا ہر خطیب اسی لیے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تاکہ اذان گرامی دونوں کام ہو جائیں. کیوں؟ آپ نے ایک حدیث تو سن لی، دوسری نہیں سنیں گے. رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. بہرحال تمہید لمبی ہو گئی. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت پیش کی تھی وہ ابھی وہاں تک میں آیا ہی نہیں. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. عزیزان گرامی، میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا اہل سنت کی تفاسیر میں کہ رسول ان پڑھ تھے. جاہل کے لفظ امی کا ترجمہ کہ صاحب رسول سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. عزیزان گرامی، یہ بڑے افسوس اور افسوس کی بات ہے اور ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب آپ کی مجالس میں جو ہے وہ سب کا ذکر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. تو بھیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر ہم سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے جس کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہو، رسول اسلام نے جن کے ذکر کو اپنا ذکر کہا ہو انہی کا ذکر ہم کرتے ہیں. رسول اللہ کی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ کس کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی امام حسین کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہہ رہے ہیں ھذا حسین فارغ ہو، یہ حسین ہے اس کو پہچان لو. اور کبھی عزیزان گرامی اگر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک طرف امام حسن کو بٹھایا، دوسری طرف امام حسین کو بٹھایا، دائیں طرف کی زلف امام حسن کو دی، بائیں طرف کی زلف امام حسن کو دی اور کہا بیٹا دائیں طرف کی زلفیں تمہارے ہاتھ، دائیں طرف کی زلفیں تمہارے ہاتھ. اب یعنی یہ کہا جائے کہ نبوت امامت کے ہاتھوں میں ہے. تو جب نبوت کی زندگی میں نبوت امامت کے ہاتھوں میں آ گئی تو ہم سے کیوں کہتے ہو کہ ذکر رسول نہیں کرتے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. تو آئیے ذکر رسول بھی کر لیجئے. آئیے اسی آیت کو لے لیجئے جو آپ نے نعوذ باللہ ایک ظلم عظیم خاتم النبیین کے اوپر کیا ہے کہ صاحب ان سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جاہل تھے. خدا کی قسم کبھی بھی رسول کو امی نہ کہتے اگر اسی آیت کے اوپر غور کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت خود بتا رہی ہے کہ رسول اسلام کا کیا کام ہے. هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امین میں ایک رسول کو بھیجا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب مجھے بتائیے دنیا میں کوئی جاہل ہے ایسا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، اور وہ تزکیہ نفس کرتا ہے.
عزیزان گرامی، جن کا نفس پاک نہ ہو ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے، تو جو اللہ کی طرف سے سند طہارت لے کر آیا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، سند لے کر آیا ہو، وہی تو تزکیہ نفس کر سکتا ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد وآلہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اس کا تیسرا کام کیا ہے؟ پہلا کام آیات کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا کام تزکیہ نفس کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی اس کو معلم کتاب بنا کے بھیجا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے خالق کتاب نہیں بھیجی۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی بھی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب میزوں پر کتابیں سجا دی گئی، طالب علموں کو بھیج دیا گیا کہ جاؤ پڑھ لو۔ بغیر معلم کے، بغیر ٹیچر کے کتاب کافی نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، جب آج کا انسان اس بات کا لحاظ ہے، یہ قانون جانتا ہے کہ بغیر معلم کے کتاب کافی نہیں ہو سکتی، تو عزیزان گرامی، خالق کائنات یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کتاب بھیجتا، معلم کتاب نہ بھیجتا؟ ارے ایک کتاب بھیجی، 14 معلم بھیجے۔ ایک تلوار بھیج دیں محمد والے محمد۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ جاہل کیوں کہا، امی کیوں کہا؟ اس میں ایک لفظ آیا ہے اسی آیت کے اندر، امی۔ عربی داں مسلم صاحب ماشاءاللہ، اور طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، طلاب کیا بہرحال علماء ہیں ماشاءاللہ، اشرف خطاب فرما رہے ہیں، اور دین کی تبلیغ اور زین پور کا نام جو ہے دنیا کے کونوں میں روشن کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی بستی سے جو ہے علماء نکل کے معلوم کیا جاتا ہے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ کہا صاحب زین پور سے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ اب اگر یہ نہ بتائے تو آپ کی بستی کا بھی نہیں پتا آپ کی بستی کہاں ہوتی ہے۔ ایک سوال بھیج دیں۔ تو عزیزان گرامی، امی کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ خطہ ارض، مکے کی جو زمین ہے، اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب خالق کائنات نے زمین کا فرش بچھانا شروع کیا تو سب سے پہلے مکے کی سرزمین سے بچھانا شروع کیا تھا، جہاں خانہ کعبہ واقع ہے۔ تو اس لیے اس کو ام القریٰ یعنی زمین کی ماں کہا گیا۔ اب جو اس پہ پیدا ہوتا رہا امی کہلاتا رہا۔ لہذا ایسا نہیں کہ پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس لیے جاہل امی کہلائے، ان سے لکھنا نہیں آتا تھا تو اس لیے امی کہلائے۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو رسول اسلام کی حیات طیبہ کے بعد جو ہے نشر کی گئی ایک سیاست کے تحت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا رسول ہی کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جاہل تھے تو اس کی امت کیا پڑھے گی؟ ورنہ رسول اسلام کی حیات طیبہ کے بہت سارے ثبوت ایسے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہے کہ رسول لکھنا بھی جانتے تھے، رسول پڑھنا بھی جانتے تھے۔ جلدی جلدی ایک روایت آپ کو پیش کر دوں، اگر آپ صلوات کا سہارا دیں۔
رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ جبھائی تو نہیں آ رہی ہے؟ جب جبھائی آنا شروع ہو جائے تو مجھے بتا دینا، اس لیے کہ میں تو آپ کے گاؤں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ امام زمانہ بلندر صلوات اور نہ میں کوئی ذاکر بن کے آپ کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں، نہ مولوی، آپ لوگ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ ذکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت کا یہی دستور ہے، کچھ مومنین سناتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، اور وہی ایک عبادت میں جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اعزان گرامی رسول اسلام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ مسلمان ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ دیکھیے لفظ امی پہ یہ روایت میرے ذہن میں آئی، میرا ارادہ نہیں تھا پڑھنے۔ کہا اگر آپ اپنے پورے پریوار والوں کے ساتھ مسلمان ہو کر ہماری خدمت میں آتے ہیں تو ہم آپ کو 100 سرخ بالوں والے اونٹ انعام میں دیں گے۔ 100 سرخ بالوں والے اونٹ انعام میں دیں گے۔ سامنے والا چالاک تھا، خالی زبان بھروسہ نہیں کر رہا تھا، فوراً کہتا یا رسول اللہ اگر لکھ دیں تو کتنا اچھا